السلام علیکم ناظرین، آج بین الاقوامی دن ہے خواتین کا، مارچ کی 8 تاریخ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو تھیم ہے یہ ایک بڑی اہم تھیم ہے، اور یہ تو ویسے رانا لیاقت علی خان صاحبہ سے شروع ہوئی، اس سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا خواتین کا بڑا اہم رول تھا پاکستان موومنٹ میں، اور وہ جو موومنٹ میں رول تھا اس کے بعد کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوا انٹو پاور، انٹو اتھارٹی، انٹو پارٹیسپیشن، وہ بات بہرحال اس پر آج ڈسکشن کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تھیم ہے اس مرتبہ، یہ بین الاقوامی دن ہے، تو وہاں سے جو تھیم تھی ایکسلریٹنگ چینج ڈیولپمنٹ، تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ 100 گھنٹے پہلے مارچ کی 4 تاریخ کو جو اسمبلی نے، گورنمنٹ نے مل کے کمیٹی بنائی ہے جینڈر مین اسٹریمنگ، اٹس اے اسپیشل کمیٹی، اٹس اے نیو کمیٹی، پہلے نہیں تھی، اس کا ایک بڑا تگڑا آئی پریس ریلیز، اس میں سے ایک ہی چیز آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں یہ حکم آیا وہاں سے کہ جو بورڈز ہیں، یعنی کہ مختلف بورڈز ہیں انڈر دا گورنمنٹ، مختلف اینٹیٹیز ہیں، یعنی مثلا پی آئی اے لے لیں، اور یعنی کہ حکومت نے یہ بتایا، سیکرٹری کیبنٹ نے کمیٹی کو انفارم کیا کہ 357 اینٹیٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، اور ان کے جو بورڈز ہیں اس میں جو قانون بنا تھا، رول بنا تھا، وہ تو انیشلی یہ تھا کہ 33% ویمنز ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خواتین بہت لیولز پہ ان کے اسٹرگلز ہیں، لیکن جو خواتین کو اتھارٹی کی پوزیشن میں ڈالتے ہیں وہ بہت اہم ہے، کتنا ڈالتے ہیں کتنا نہیں ڈالتے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اسپیشل کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ایکسپیرینس ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہر کنسٹیٹوئنسی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر نے فلڈز کے دورانیے میں جا کے جب انہوں نے وہاں کیے پروگرام فلڈز کے ایریا سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ان کو وہاں پارلیمنٹری ریپرزینٹیٹیو سندھ میں ملی، تمام مطلب مین ویمن انکلوڈیڈ، وہ ایک ڈاکٹر نفیسہ شاہ تھی۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر نفیسہ شاہ۔ ان کے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ ہیں، MNA ہیں JUIF کی، بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں مہناز اکبر عزیز، یہ ان ہر اون رائٹ شی از این ایکٹیوسٹ، سوشل ڈیولپمنٹ ایکٹیوسٹ، اور ڈیولپمنٹ میں ان کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ MNA بھی رہی ہیں، ایک انہوں نے ٹرم MNA کی گزاری ہے، لاز وغیرہ بھی پاس کیے انہوں نے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کانسٹیٹیوشن پہ بھی کچھ کام کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین نوشین افتخار صاحبہ، MNA ہے PMLN کی، بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تو وہ بس بات ختم کریں کہ انہوں نے جو ان کی کمیٹی ہے جس میں کہ شاہدہ اختر علی صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے ایک جو پریس ریلیز دی، اس میں انہوں نے یہ کہا 4 مارچ کو کہ ہمیں آپ 3 مہینے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ 3 مہینے کے اندر آپ ہمیں بتائیں کہ جو یہ ایک رول اور جو قانون ہے کہ جس کے تحت بورڈ جو ہیں انٹیٹیز کے، اس میں 33% خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ اس کو کوشش کریں کہ پورا کریں، اینڈ کم اینڈ رپورٹ بیک ٹو اس۔ تو obviously ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ تھیم ہے ایکسلریٹنگ، تو انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی ایکسلریشن شروع کر دیا اس لیول پہ۔ کانگریچولیشنز کہ آپ کو بنایا، اور آئی تھنک کہ بڑا اچھا ہے کہ somebody who's active like you، یہ نہیں کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن حامد میر جو ہے جو بات کرتے بڑی مستند ہے، I remember seeing that show۔ تو what are you planning to do here؟ یہاں بھی ایک فلڈ نما سچویشن ہے۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار یور انکریجنگ ریمارکس، اور یہی ہم خواتین کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے تو اٹس آلویز اے کیس آف، مجھے کتاب یاد آتا ہے، سیمینل ورک ہے آن ویمنز رائٹس ان پاکستان، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک، اور اس میں یہی ہے کہ جہاں تک خواتین کی بات ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایسے فورسز ہیں کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو خواتین کی اسٹرگل جیسے ایک اپ ہل ٹاسک ہے، یہ اپ ہل ٹاسک ہے، اور اس میں بہت اچھا تھیم ہے کہ ایکشن کی ضرورت ہے، اور اکراس دا بورڈ ایکشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی بنی ہے، ایکچولی میرا اگر آپ کہتے ویو تو میں تو اس کو کہتی ویمنز امپاورمنٹ کمیٹی۔ ہم جینڈر میں نا ٹھنڈ کر دیتے ہیں تھوڑی خواتین کے ایشوز کو، تو بہت اچھا ہے، خوش آئند ہے کہ یہ کمیٹی بنی ہے۔
اور میں یقیناً اپنی پارٹی کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا، اور پھر اسپیکر صاحب نے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا. تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے، اور اس وقت شاہدہ بی بی از ون آف آر کور ممبرز، مہناز آف کورس سپورٹر، کہ ایشو اس کہ یہ جو لپ سروس ہے نا خواتین کے ایشوز کے اوپر، اس کو اب ایکشن میں اٹس ٹو مچ ناؤ. ایوری بڈی سیز ہاں ویمنس ڈے پر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنا پیچھے ہیں، دنیا میں اتنا پیچھے ہیں. ہمارا اگر جینڈر گیپ انڈیکس جو ورلڈ اکنامک فورم شائع کرتا ہے، اس میں 145 نمبر ہے آؤٹ آف 146. مطلب واٹ کوڈ بی ورس دین دیٹ. تو ہم اتنا پیچھے ہیں کہ اب اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن این ایمرجنسی بیسس. اور یہ جو آپ نے احکامات کی بات کی، ایکچولی پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر یہ کچھ احکامات جاری کیے تھے کہ عورتوں کو بورڈز میں، رول تو 10% ہے لیکن انہوں نے 33% کا کہا. لیکن وہ جی وی ہیو ٹو گیو ہم دا کریڈٹ کہ انہوں نے یہ کہا، اور امینٹیز کی بھی بات کی، اور وہ، لیکن یہ رول ابھی ٹنگا ہوا ہے. اونلی 10% آف دا ویمن آر ناؤ 33%. 10% آف دا بورڈز کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، 90% نہیں ہوئے. لیکن اس سے زیادہ جو برا اسٹیٹسٹک ہے وہ میں ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ خواتین تو 50% ہے، لیکن جو ان کی گورنمنٹ جابز میں شمولیت ہے، اور آئی تھنک آؤٹ سائڈ بھی ایسا ہی ہوگا، 5.33% ریشو ہے ہماری ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ جابز ایٹ دا فیڈرل لیول. پروونس تو بعد میں اب دیکھیں نا، فیڈرل لیول وچ از سپوز ٹو لیڈ by example is only 5.33%. But provinces can do it also. دیکھیں نا، نیت ہو تو کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب اور یہ کے پی آگے ہیں. Exactly. تو اس میں ہم نے one of the first recommendations that we did is کہ اس کا ہمیں ایکشن پلان چاہیے، اور ہمیں یہ بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یہ 10% کیسے پورا کریں گے. اور میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم کو کہوں گی اور وزراء اعلیٰ کو کہوں گی چاروں صوبوں میں کہ دے شوڈ کم ود این ایکسلریٹڈ پلان. اب یہ ہم نہ کہیں کہ کیونکہ 4 کی ویکنسی ہے تو اس میں ہم 10% خواتین کو دیں، ایسے نہیں ہوگا. آئی تھنک فار 1 or 2 years you may have to just push women in. اور ہے انمپلائمنٹ خواتین میں بھی ہے. اب تو ہم اپنے اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں، جتنے مرد آتے ہیں جابز کے لیے اتنی خواتین بھی آتی ہیں، بیکاز دے آر فیلنگ دا پریشر آف دا اکانومی. پڑھی لکھی خواتین آتی ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ بزنس ایز یوزول اب نہیں چلے گا. جہاں تک عورتوں کی بات ہے، اب ریاست کو اور ملک کو اور ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو آئین میں پرومس ہے آرٹیکل 25 میں، اس کو اب ہمیں اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی فلڈ اٹ and provided equal rights to women. Equal rights اور employment پہ شاہدہ صاحب آپ تو کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، اور آپ کو ہم نے سنا ہوا ہے پہلے بھی، آپ تینوں تو کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، کہ بڑی آپ ہمت سے، جذبے سے اس پہ بات کرتی ہیں اور منطق کے ساتھ. تو یہ جو کہہ رہی ہیں نفیسہ بی بی کہ اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہاں نیت ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کرے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ یقیناً شہباز شریف صاحب نے کہا اس پرائم منسٹر، لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنے راستے میں ہرڈلز ہو جاتے ہیں. جی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے یہ موقع دیا کیونکہ آپ کے پروگرام میں شرکت سے اور اسے کہ آپ کے توسط سے جو ہے ہماری آواز ان خواتین اور ان ناظرین تک بھی پہنچ جائے گی جن کے لیے ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ پہنچے اور یہ جو ٹاسک دیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے یہ پورا ہو. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی، ویسے تو تفصیل نفیسہ شاہ صاحبہ نے بتا دی ہے، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور ایک وہ کہتے ہیں نا بالکل باریک بینی سے ایک ایک نقطے کو اٹھا کے کمیٹی میں لے کے چلا ہے. ابھی یہ 24 آج ہم ان کے قصیدے پڑھیں، لیکن she deserves بالکل. تو 2024 میں پرائم منسٹر نے یہ ایک پیکج دیا کہ بجٹنگ ہو خواتین کے لیے، اور یہ ٹاسک
دیا گیا ہے پیکج کے نام پہ کہ یہ پراپر اس کو دیکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں 2024 اسی وومن ڈے پہ یہ اناؤنس ہوا تھا اور پورا 1 سال گزر گیا اور ابھی اس کے بعد یہ کمیٹی جو ہے کام کر رہی. لیکن کمیٹی نے جب کام شروع کیا تو 2 ہفتے میں اس کی ہمیں پروگریس بھی نظر آئی. اور اس کی ایک ایگزامپل میں اس طرح دوں گی, اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پورے سال کے بعد بنی اور ابھی اس کا 1 مہینہ پورا نہیں ہوا, یعنی ودن 27 days جو ہم نے ورکنگ کی ہے مختلف 4-5 میٹنگز میں, تو جسٹ امیجن, آپ یقین کریں کہ 30 بلین روپیز ایکسچیکر کو چلے گئے, ویریفائیڈ ہو گئے بائی آڈیٹر جنرل آفس. یہ پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. تو جب آپ اس میں بھی ہیں, میں اس کی بھی ممبر ہوں. وہ ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے ٹولز ہیں, ٹولز آف دا پارلیمنٹ کے ہم اوور سائٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل جی. اور یہاں پہ یہ جواب دہ ہوتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹس, اور اس میں بالکل یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیچوریز باڈیز ہیں, جو فیڈرل بورڈز بنیں گے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ آفیسرز رینک ہے یا بلو آفیسرز ہیں, تو ان خواتین کی پرسنٹیج 33% کو وہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے بات جو امپورٹنٹ ہے کرنا چاہوں گی اس لحاظ سے کہ خواتین مکلف تو نہیں ہے, کفیل تو مرد ہیں, نہ بچے مکلف ہیں, لیکن ہماری اکانومی کو آپ دیکھیں, یہاں پہ بھی کوئی قدغن نہیں. آپ اپنے حدود قیود میں آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ دیکھیں بزنس میں ہے, مدرس کے طور پہ ہے, بالکل, اور ان کو شانہ بشانہ ان کو ساتھ لے کے گئے. تو ہمارا ملک جو ہے, اگر جو اکانومی کی کنڈیشن ہے اس میں خواتین جو ہے وہ پس پردہ دیکھیں تو کر رہی ہیں. آپ ایگریکلچر میں دیکھیں خواتین کام کر رہی ہیں ہر جگہ. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ پھر اس کو وہ ریکوائرمنٹ بھی دینا چاہیے, ان کو وہ انوائرمنٹ بھی دینا چاہیے پیسفل, اور دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین میرڈ ہیں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا, یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم لے کے آگے چل. قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ they'll have to walk in step with each other, men and women, پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا. اچھا جی, تو مہناز, کیا آپ کا خیال ہے یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پہ you were in the parliament for ایک آپ نے ٹینیور کیا ہے, تو کیا یہ کمیٹی کر سکتی ہے, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سب کو یہ بین الاقوامی عالمی دن عورتوں کا سب کو بہت مبارک ہو. اور اس میں جو مجھے جو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنی ہے, ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے. کیونکہ جب میں پارلیمنٹ میں گئی, میرا تعلق سیاسی, میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے گئی تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو بس مردانہ سوچ ہے, جس کو کہتے ہیں نا میل ڈومینیٹڈ. مطلب خواتین تو بے شک ہماری سیٹس ہیں, 17% خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پر اور الیکٹڈ بھی آتی ہیں, تو مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو مرد چاہیں گے وہی ہوگا. بہت سے ایسے جو ایریاز ہیں جس میں خواتین کو ہونا چاہیے, جو خواتین کام کر سکتی ہیں, اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر خواتین کو نہیں بٹھایا جاتا. ان کی اہلیت کو بالکل یہ رکھا جاتا ہے کہ جی جو مرد فیصلہ کریں گے اس میں آپ نے آ کے ووٹنگ کر دینی ہے, مطلب ود دا ایکسیپشن آف دا فیو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آپ جن کو لے رہی ہیں, نوشین افتخار صاحبہ کو بھی لے رہی ہیں جو آپ. اچھا, میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو ہمیں بہت سپورٹ دینے کی ضرورت ہے, بیکاز آئی ایم آؤٹ سائڈ آف دا پارلیمنٹ اینڈ آئی فیل دیٹ وی آل, دا میڈیا, ادر انسٹیٹیوشنز, بیکاز وی آل ہیو ٹو گین آؤٹ آف اٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹیرینز کا ہی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس میں. اچھا, میں یہاں پر تھوڑے سے ایریاز بتانا چاہوں گی جہاں پر ہماری بہت کمی چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ہمارے 24 ملین, اس میں سے 2 ملین مور گرلز, یعنی کہ 20 لاکھ ایڈڈ گرلز ہیں, لڑکوں سے زیادہ ہیں لڑکیاں. اچھا, اچھائی جو ہوئی ہمارے ہاں وہ یہ تھا کہ اس دفعہ ووٹنگ کے لیے زیادہ خواتین نکلیں, مطلب جو اعداد و شمار دیکھا جائے نکلی, ٹرینڈ رہا ہے. ہاں, یہ ٹرینڈ رہا ہے. اور اس وقت ہماری کینڈیڈیٹس بھی جو تھیں خواتین, کیونکہ انڈیپینڈنٹ زیادہ تھیں, تو وہ زیادہ نکلیں. اچھا, پھر آئیں ایک جو چیز بہت مجھے پریشان کرتی ہے کہ ہماری 158 پبلک یونیورسٹیز ہیں, اس میں آج میں نے چیک کیا HEC سے, اس میں 17 فیمیل وی سیز ہیں اور 141 مرد وی سیز ہیں. ٹھیک ہے, ہماری پولیس میں اگر ایک ایک کہانی آپ دیکھیں کہ پولیس میں خواتین کس طرح آئیں, تو وہ قابل دید کہانی ہے, مگر یہ ہے کہ صرف 1.2%
पुलिस women हैं, ठीक है, पीस कीपिंग UN में भी हैं और सब कुछ है. बार एसोसिएशंस, क्योंकि मैंने लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी कुछ अरसे काम किया, बार एसोसिएशंस ये है, जब बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन होती है तो सिर्फ मर्द आते हैं, क्योंकि खवातीन के तो बैठने की जगह नहीं होती, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं होती. सो जो एक इतना मोबिलाइज्ड एरिया है, जो हमारी बार एसोसिएशंस है, तो हमारी तहसील लेवल पे, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पे सपोर्ट नहीं है. तो ये अभी कमेटी को इन सब चीजों को देखना होगा और करना होगा. और ये नंबर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नफीसा साहिबा ने ये काम शुरू किया, इनका फोकस एरिया यही रहा है कि ये जो नंबर जो है ना, एक्सेलरेशन जो कहा गया है, एक्सेलरेशन की जरूरत है. ठीक, गुड. हाँ, तो इसी पे फोकस करने की जरूरत होगी. तो नौशीन साहब, आप बताएं कि आपके जो लीडर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यकीनी तौर पे एक इनिशिएटिव, जैसे डॉक्टर नफीसा शाह कह रही हैं, बड़ा अच्छा लिया कि इतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन विद ऑल द प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि खवातीन के हवाले से जो चैलेंज है उस पर वो उतना फोकस है? और अगर नहीं है तो अब अगर आगे की तरफ चलें तो क्या आपका ख्याल है ये गवर्नमेंट करेगी, अदर देन द फैक्ट कि ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त डंडा लेके कमेटी जो बैठी है अब, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू? देखें जी, ये नफीसा शाह साहब का अच्छा एक कमेटी का डिसीजन था, इन्होंने बनाया, और खवातीन पे आवाज उठाना हमारा राइट भी है, क्योंकि हम सब खवातीन हैं और हम चाहते हैं कि जो ये सेगमेंट एक निगलेक्टेड हमेशा से रहा है, उसके लिए काम करना हम सबका फर्ज भी है. और ऐसा मुल्क जहाँ पे जो 90% खवातीन हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस भी बर्दाश्त कर रही हैं, और इसके अलावा 18 साल से कम उम्र की जो शादियां होती हैं बच्चियों की, उसकी तादाद भी, और आदादो शुमार के मुताबिक आप जो मुल्क है ये एक वर्ल्ड लेवल पे आप उस पे 6th नंबर पे रैंक हो रहे हैं. तो ये सब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जहाँ पे ये जो एक सेगमेंट है इसको जितना भी आप इसको इस कैंपेन्स के जरिए, अवेयरनेस के जरिए प्रमोट कर सकते हैं आप करें. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, मैं भी इसी पे आ रही, मैं भी गवर्नमेंट के ही उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरा एक अपना नैरेटिव भी है खवातीन को लेके, क्योंकि हल्के की सियासत करती हूँ, तो जो इश्यूज हैं वो मुझे तो पता है. डोमेस्टिक वायलेंस आपके सामने है, हरासमेंट आपके सामने है, हमारे पास एक्ट्स मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो इतने गैप्स हैं, इतने फ्लॉज हैं कि मैं खुद भी कभी परेशान होती हूँ. और इसके अलावा आप बात करेंगी पॉलिसीज की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो अब जैसे गवर्नमेंट ने अब खवातीन को, अब हमारी जो कुछ मेंबर हैं वो माशाल्लाह कैबिनेट का भी हिस्सा बनी है, और उनको भी मौका दिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग में भी ये अपना एक रोल अदा करेंगी. और इसके साथ साथ आप सूबे में देख लें, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा, मैं फख्र खुद भी एज अ खातून करती हूँ, हमारी सीएम को, चीफ मिनिस्टर को एक मौका मिला है. पंजाब की वो अब इस वक्त सीएम हैं, और पंजाब जो है वो दूसरे प्रोविंसेस के कंपैरेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. दो इट्स एन एजुकेशन सेक्टर, खवातीन को तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा रहा. जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं और उनको प्रमोट किया जा रहा है. तो दिस इज अ गुड जो है इनिशिएटिव, और एक स्टार्टअप हो गया है. यहाँ पे मैं बात करूंगी बेनजीर साहिबा की भी. शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक खातून थी, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट उन्होंने खवातीन के लिए चलाया, उनको फाइनेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट करने के लिए. दो वी हैव लॉट ऑफ बैरियर्स, जिसमें कल्चरल, सोसाइटल, फिर उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है मर्दों पे अभी भी वैसे ही चल रही है. फिर सोशल बैरियर्स हैं, मजहब के बैरियर्स आते हैं. अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हजरत खतीजा भी काम करती थी. तो गवर्नमेंट हैज टू सेट अ लिमिट. और सबसे पहले अगर ये 33% बात कर रही है कि जॉब का कोटा डिपार्टमेंट्स में खवातीन को मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, तो मैं कहूंगी कि जो हमारी खवातीन जो जनरल इलेक्शन लड़ती हैं, आपको पता है कि 5% खवातीन को जनरल इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, फराहमी होती है. तो मैं ये भी चाहूंगी कि हमारी 50% खवातीन तो इलेक्शन लड़कर आए, ताकि चेंजेस आए, बेहतरी के लिए चेंजेस आए. क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पहले जब मेरे वालिद इलेक्शन कंटेस्ट करते थे और वो एक डेरा हल्के की सियासत करते थे, जब अब मुझे मौका मिला तो मेरे पास ज्यादा खवातीन अपने मसाइल लेकर आती हैं. बिल्कुल, लीडरशिप में खवातीन, जी, तो एम्पावरमेंट उनका शाऊर है, बेशक ऐसी है. आप लोग, अभी हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, लेकिन एक जस्ट बात है और अहम बात है कि ये खवातीन मुख्तलिफ पार्टी से यहाँ बैठी हैं और बात करिए, एक ही देर ऑन द सेम पेज. तो उसी हवाले से ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे कि पीटीआई की खवातीन जो जेल में बैठी हैं, साल 1.5 साल से बड़े जुल्म का शिकार हैं वो, यानी कि ये उनको आप बेल पे नहीं जाने देते, एक
تو ہیں وہ شی از 75+ اور شی از اے کینسر پیشنٹ اور ہیں خواتین, تو اس پر ہم نہیں کبھی دیکھتے کہ آواز اٹھے, کیونکہ اگر بات خواتین کی اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کٹنگ اکراس پارٹی لائنز ایک اگریمنٹ ہے, آئی تھنک ان چیزوں پر بھی بات ہونی چاہیے. بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بین الاقوامی دن خواتین کا اس حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے سنا بات ہو رہی تھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی اور اتھارٹی میں خواتین وغیرہ کا, لیکن پاکستان میں جیسے ابھی کہہ رہی تھی نوشین افتخار صاحبہ, پاکستان میں خواتین ایک اور سطح پہ بھی بالکل کچلی جاتی ہیں, ان کی آواز نہیں باہر آتی. آپ دیکھیں کہ چاہے ہاؤس ہولڈ جہاں ہو ہیلپ, ادھر جو ظلم ہوتا ہے اور جس طریقے کا ظلم ہوتا ہے, کیا یہ اس پر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹس, متعدد گورنمنٹس آر اگنورنگ دس؟ از دیر اے وے ٹو امپروو دس سچویشن؟ شاید اصل جی بالکل. دیکھیں اصل میں ہمیں روٹ کاز دیکھنے چاہیے. پاکستان میں یہ دن بدن جو ہے وہ ڈائیورس کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے, یہ لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں, مطلب وہ بیس گھر سے وہ جو ہمارا ایک اسٹرینتھ تھا یا یونٹی تھی فیملی, وہ جو ہے اس میں دراڑ پڑ چکی ہے, اور یہی پھر آگے جا کے مسائل کا انبار لگ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پالیسیز گورنمنٹ کی ایسی بنانی چاہیے کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ کی اکانومی بہتر ہو. آپ کے 50% جو پرابلمز ہیں وہ یہاں سے سالو ہو جائیں گے. باقی جو ہے اگر لا آپ بناتے ہیں تو لا جو ہے وہ ناٹ فار ہی اینڈ شی, پھر آپ اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن بھی ہو, اور جو قانون ایسا بنائیں کہ پھر اس کی گرفت بھی صحیح ہو. اب یہ چیزیں جو ہے وہ سبق آموز نہیں ہے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں جزا بھی چاہیے, تو سزا بھی کچھ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. یہ انفورسمنٹ نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جہاں پہ بھی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی پھر آپ کا قانون جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ایک سسٹینیبل پالیسی ہو, پھر قانون اس طرح بنایا جائے, تو تبھی ہمیں ایک اس کا رزلٹ بھی پھر اچھا ملتا ہے. اور جس طرح انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایکسیلریشن, تو اب یہاں پہ بالکل سلو پیس میں یہ چیزیں جا رہی ہیں, تو اس کو ایکسیلریٹ ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اور نوشین جو دونوں ہیں, ایک اپنا آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے رورل ایریاز میں, آپ نے یو بین ڈوئنگ پالیٹکس, آپ واقف ہیں. میناز از آلسو فیملیئر. مجھے بتائیں کہ آپ بتائیے کہ کیونکہ اصل میں جا کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, کم تو نہیں ہو رہا. اور اس کو کیا اس کا تعلق خالی اسٹیٹ لیک آف انفورسمنٹ جو اسٹیٹ اپریٹس ہے اس کے حوالے سے, یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ساری چیز آ جاتی ہے کہ عورت کا ایک جو ہمارا پیٹریارکی ہے اس میں عورتوں کا جو نظریہ ہے کہ عورت از ان کسٹڈی آف سم میل, وہ جو جس کو میں اگر کہوں کلچرل مائنر ہے, جیسے آپ بچوں کو مائنر کہتے ہیں, عورت پیٹریارکی میں کلچرل مائنر ہے, جس کی آواز, جس کی اپنی ایجنسی, وہ ہر لیول پر وہ کہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. That needs to change. اور جو جینڈر وائلنس ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب سب سے زیادہ ہم اگر جینڈر وائلنس کو آنر کلنگ کی شکل میں دیکھیں, ہم اس کو ڈومیسٹک وائلنس کی شکل میں دیکھیں, ہم اس کو سیکشل ہراسمنٹ کی شکل میں دیکھیں, تو یہ سارا اس کا ایک پوائنٹ آ کے آتا ہے کہ لو اسٹیٹس آف ویمن اینڈ ویمن بینگ ٹریٹڈ ایز کلچرل مائنرز. اگر اس کو چینج کرنا ہے تو وی ہیو ٹو امپاور ویمن according to what our law says, according to what your religion says. جب آپ کلچرل مائنر کہہ رہی ہیں, بس یعنی کہ فار دا ویورز آپ کا مطلب کہ ان میں وہ طاقت نہیں ہے, ان میں وہ دیکھیں کلچرل مائنر اتھارٹی نہیں ہے. دیکھیں نا قدر شاہی نظام میں جو آرڈر آف تھنگس میں جو ہے میل ڈیفائنز آل دا آرڈر اینڈ دا پاور, اور عورت جو ہے اس کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے, اس کے انڈر آتی ہے. اور اس میں جو ہم جیسے دیہی علاقوں میں عورتوں کو اور بچوں کو اسی اس میں ہوتا ہے کہ سارا جو فیصلے ہیں وہ مرد کرے گا گھر کا, اور عورت جو ہے وہ صرف ایک گھر چلائے گی اور اس کی نہ آواز سنی جائے گی نہ.
دیٹ نیڈس ٹو چینج. عورت کا اپنا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ اس کو بھی وہی مراد, وہی سہولیات اور وہی آواز ملے. اس کے لیے ہمیں حکومت کو, جو جیسے میں نے کہا کہ اکنامک رائٹس تو مذہب نے 1400 سال دیے تھے, لیکن کیا ہم عورتوں کو وہ اکنامک رائٹس دے رہے ہیں؟ اکنامک رائٹ دے رہے ہیں. اور دوسرا, اور دین ون ادر پوائنٹ, it's also an issue of law and justice. عورتوں کی access to justice. جو عورت litigant ہے, جب وہ جائے گی اپنا کیس لے کر, اس کی کوئی سنے گا؟ وہ عورت نکل بھی سکتی ہے اپنا کیس لے کر. اور جہاں خون کی بات ہے, غیرت کے نام پہ قتل کی بات ہے, تو وہ تو فیملی میں اندر بھائی مار دے گا بہن کو, جب بھائی مار دے گا بہن کو تو کیا والد کیس کرے گا؟ اس میں ریاست کا دخل ضروری ہے. ضروری ہے بالکل ریاست کا دخل. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک ساتھ ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کہہ رہی تھی کہ جو انفورسمنٹ ہے وہ کرٹیکل ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں تک کلچر کی بات ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, وہ تو ایک ایوالونگ سچویشن ہے. لیکن ریاست کیا کر سکتی ہے؟ ہم جائیں گے ٹو نوشین افتخار صاحبہ فار دا لاسٹ ورڈ آن اٹ ویری کوئکلی. مہناز, آپ یہ جو وائلنس ہے اور یہ جو پرابلمز ہیں جو بڑا کرٹیکل ہے, لیک آف ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ وائلنس, اس کو کس طریقے سے بتائیں ہمیں, ایک دو پوائنٹس. ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ لاز ہیں پاکستان میں, بہت سے لاز ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور ہماری حکومت بالکل امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی. میں نے ایک لا پاس کیا پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز, جس میں کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آپ نہیں ہائر کریں گے, جو کہ زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں. وہ رولز بھی بنوا دیے گئے, مگر وہ آج تک وہ رولز پاکٹے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ اور سی ڈی اے کے ساتھ. اللہ کرے کہ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, سی ڈی اے اور انٹیریئر منسٹری پلیز اس کو کریں, تاکہ وہ بچے. ابھی کیا ہوا, اقرا کیس ہوا, پنڈی میں ہوا, رضوانہ, پھر فاطمہ فریرو, پھر یہ سارا کچھ کر کے مطلب لوگ اپنے. اور پھر دوسرا ایک اور لا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, لاز آپ کا ایک حد مقرر کرتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی ضروری ہے. ایک یہ جو ہے کہ بچوں کی شادیوں والا لا, یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آپ عمر اس کی طے کریں کہ جی 18 سال سے کم عمری میں شادی نہیں ہوگی نا. اس کے اوپر ہماری کوئی کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوتی ہے اور سب کچھ نہیں ہوتا ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور جو لاز ہیں, اور یہ آپ نفیسہ کی جو یہ جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی ہے, وہ یہ دیکھے کہ جی جو لاز ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, ان کی کیا بجٹنگ ہو رہی ہے. لاز بن جاتے ہیں, ان کی بجٹنگ نہیں ہوتی, تبھی وہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جو جیسے انہوں نے شروع کیا کہ کمیٹی کی ریپرزنٹیشن, اس میں اسی طریقے سے جو لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ. بٹ آپ کو پروونسز کو بھی پرو ایکٹیولی ان کو انوالو کرنا پڑے گا, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ تو اتنی سی ہے in terms of enforcement and all of that. نوشین, اس میں ایک بات, آج کی بات ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا پروونشل اسمبلی KPK سے کہ آپ ہمیں وہ نوٹس بھیج دیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنا پروونشل بھی کر دیں. ویری گڈ, 2 دن پہلے کی خبر ہے, بڑی اچھی بات ہے یہ. اس میں تو دیکھیں گے کہ پھر آپ لوگوں کی کمیٹی کتنی متحرک ہوتی ہے, اس میں رول آپ کا بہت ہوگا. نوشین, بیفور وی کنکلوڈ آپ بتائیے گا کہ یہ انفورسمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے کہ لاز ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے. اگر ہم باتیں تو ہزار ہیں کرنے کی, لیکن اگر ہم وائلنس پہ بات کریں اور سیفٹی کی بات کریں, پروٹیکشن کی بات کریں, تو وہ تو انفورسمنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ مہناز میرا خیال ہے جو فگرز دے رہی تھی کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ان دا بیوروکریسی, ان دا پولیس فورس, لا انفورسمنٹ, تو اس پہ کوئی اینی پرو ایکٹیو تھنکنگ؟ اچھا, میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات اور مثال بھی دوں گی. ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو اب یہیں سے شروع ہو جائیں کہ اس ملک میں جہاں پہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی آپ کی ہے, یہاں پہ 53% خواتین لٹریسی ریٹ ہے اور 68% بندوں کا چل رہا ہے. ہم اس پہ اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, کیمپینز بھی کرتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو دیہی علاقے میں تو پڑھانا نہیں چاہتے. تو ایک پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایجوکیشن بیریئرز کتنے آ جاتے ہیں بچیوں کے لیے. پھر وہ پڑھیں گی تو آگے ایکسیل کریں گی, کیونکہ اگر وہ گھروں سے نہیں نکلیں گی, تعلیم نہیں حاصل کریں گی, پرائمری نہیں لیں گی, ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے, تو آگے بڑھنا تو ناممکن سا ہے.
دوسری بات کروں گی کہ ہم آج کل بات کرتے ہیں اس طرح میں ہم ایز پاکستانی وومن ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. ہمیں زیادہ ضرورت ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, جہاں پہ ہمارے ایموشنس کو ہمیشہ سنپ کیا جاتا ہے. ڈیسیژنس جو ہیں وہ پیرنٹس ایز اے فادر, بھائی, مردوں کو ہم نے دیے ہوئے ہیں. ہمارا جو کام ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت کا کام ہے صرف گھر چلائے, بچے پیدا کرے, بچے پالے. اس سے زیادہ اس کا آپ رول جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہے. کسی بھی لیڈنگ رول پہ, کسی بھی لیڈنگ پوزیشن پہ آپ یو ڈونٹ اپریشیٹ وومن ورکنگ. آپ اس کے لیے آپ اس کو بلیٹل بھی کرتے ہیں, آپ اس کو ہراس بھی کرتے ہیں, لیکن بات ایسا نہیں ہے. خواتین جو ہیں اب جب سے ماشاءاللہ اب سب یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں تگڑی خواتین ہیں پولیٹیکلی سب, اور ان کا دے ہیو اے ویژن, دے وانٹ ٹو ورک فار جو ہے بیٹرمنٹ آف دا ویمن. دیکھیں نا آپ کہتے ہیں قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بن رہا ہے, اور آج جس طرح یہ کمیٹی بن گئی ہے اس میں نئی چیزیں ایڈ ہوں گی. ہم سے یہ اگر ہماری سجیشنز لیں تو وی آر آلویز دیئر. اور اس ملک میں ضرورت ہے کہ دونوں بیلنس بنا کر چلیں جی, اور میاں بیوی مل کر کام کریں. اور کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے, اولاد سب کو مینج کرنا ایسے طریقے سے کرنا, تو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر آن اے سیم پیج. تو خواتین کو جو میں ایک کلاس بات کروں گی, پھر کنکلوڈ کروں گی کہ یہی گزارش کروں گی اپنے تمام لسنر سے, اپنے ویور سے جو ہمارے میل سوسائٹی ہے, کہ کائنڈلی اپنی بچیوں پہ, اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کریں. ان کو تعلیم کی جو ہے یہ ایک زیور سے آراستہ کریں, کیونکہ شادی کے بعد خدا نہ خواستہ کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لائف میں جہاں پہ اونلی ایجوکیشن کین ہیلپ. تو پڑھانا بہت ضروری ہے. بالکل کلچر کی بھی بات ہے اور حکومت کا بھی اس میں رول ہے. اور آپ ہی سے میں پوچھتی چلوں نوشین صاحبہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں بڑی کلیئرلی کہا گیا کہ خواتین کو بیل ملنی چاہیے, بیکاز جو ان کا ایک رول ہے یو نو ان ٹرمز آف مدرز اینڈ سو آن. اور ہم نے دیکھا کہ وہی جو لا تھا اس کو استعمال کر کے جو اسلام آباد میں ایک مرڈر ہوا تھا اور ان کی جو اکیوز کی والدہ کو جلدی چھوڑ دیا گیا, یہ ججمنٹ کو کوٹ کر کے. تو اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو خواتین ابھی تک جیل میں ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت, تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سب جو خواتین ہیں جن کی آواز ہے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ ان کو بیل ہونی چاہیے؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سائڈ اسٹیپ. اس کے میں دو جواب دوں گی. فرسٹ وی ٹاک اباؤٹ جینڈر ایکویلٹی. تو جینڈر ایکویلٹی میں مرد اور ہم خواتین جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا, یہ ایک مساوی اب اس پہ ہے, اس پہ آپ کو بھی پتا ہے کتنا مساوی ہے. میں وہی بات کرنے لگی ہوں اپنے الیکشن کی بھی. پہلے بات کروں گی محترمہ مریم نواز صاحبہ سے نا, انہوں نے کام شروع کیا ان سے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ جیل میں پابندی سلاسل رہی وہ 9 مہینے, اور وہ تب کوئی کسی پارٹی عہدے پہ فائز بھی نہیں تھی. تو ان کے کمرے سے ان کو اٹھا کے لے کے جانا, اور یہ دیکھیں نا اب میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت کنڈیم کیا تھا سب نے, ہم سب نے کیا تھا کنڈیم. نوشین اب آپ کہیں میری اب بات تو سنیں نا, اب مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. جب میں سیاست کرنے نکلی تو میں ایک آپ کو پتہ ہے مذہبی فیملی سے ہوں, کوئی پتہ نہیں تھا تقریر کیا ہوتی ہے, اور کوئی پتہ نہیں اتنی آبادی کو میں نے کیسے کاٹا کرنا ہے. تو میرے لیے جو مشکلات بنائی کہ میرے سر سے چادر بھی جو ہے وہ رینجرز نے چھین لی تھی. تو انہی کی حکومت تھی اور وہی وقت تھا میں تقریریں کرتی کیا تھا ہم سب نے. جی تو اور اس کے اچھا اب سن لیں, اب آپ جو میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں, میں نے کنڈیم چیزوں نے کیا, سب ہوا. میں نے کبھی ریزولوشن پاس کرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ مل کے, جس کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جو خواتین سیاستدان ہیں ان کو نہ ٹرول کیا جائے گا, نہ ان کو جو ہے وہ سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے اس کا نشانہ بنایا جائے گا, اور نہ ہی ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کیمپین چلائی جائیں گی جس میں ان کے خاندان پہ یا ان پہ لوگ کرٹیسائز کریں. لیکن پھر یہ کہوں گی بدقسمتی سے ایس آئی سی نے اس سے اسٹیپ بیک کر لیا. شندانہ صاحبہ کو میں نے بارہا ریکویسٹ کی, میں نے ان کو سب کو جا کے اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے میری تب بھی بات نہیں سنی. تو دیکھیں میں عورت چاہتی ہوں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, یو میڈ یور پوائنٹ نوشین, لیکن اینی کامنٹس آن دس ڈاکٹر؟ جی, خواتین ہماری اپنی پارٹی اس دور سے گزری ہے. جنرل ضیاء الحق کے ٹائم میں, یقیناً پی ٹی آئی کے ٹائم میں ادی فریال ٹالپور صاحبہ the way she was arrested, عید کے رات کو ان کو اریسٹ کیا, دیٹ واز کنڈیمنیبل. اور اسی پہ مائی پارٹی وی وڈ ڈیفینیٹلی ہیو ویری اسٹرانگ ریزرویشنس کہ یہ جو ہمارے کورٹس نے اس میں کتنا حکومت کا عمل دخل ہے, لیکن وداؤٹ بیل خواتین کو, مجھے اس وقت نہیں کچھ کی تو آئی تھنک ریلیز ہوئی ہیں, اگر ایک آدھ بھی ہیں, لیکن it is they are women in custody اور women prisoners, اور even generally بھی آئی تھنک اگر میل prisoners کو بھی
کسٹڈی وداؤٹ ریزن اگر ان کو بیل نہیں مل رہا، یہ بھی غلط ہے، اور اس کو جتنا اس کو مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والا ٹائم پھر ہمارا ہوگا باری. تو یہ غلط بات ہے، ایک غلط بات ہے اکراس دا ٹائم، غلط بات ہے. تھینک یو. میں نے جی بالکل، آئی وڈ لائک ٹو سیکنڈ نفیسہ شاہ صاحبہ، بالکل کہے کہ اس میں سب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کا، بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں خواتین پرائم منسٹر سے لے کے ہر پوزیشن میں، چاہے پائلٹس، چاہے ملٹری، چاہے ججز، چاہے پولیس، چاہے بزنس ویمن، ہر شعبے میں ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی خواتین کی سچویشن میں، اور جو آئینی حقوق اس کو کہا گیا کہ ملیں گے، یہ اسٹرگل اسی کے لیے ہے کہ وہ آئینی حقوق انہیں ملے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.